السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں ہوں استاد معین اختر، سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آپ کی کامیابی ہے ہمارا مقصد۔ ہم وہ آفاقی قوانین سیکھ رہے ہیں کہ جن کے مطابق ڈھل کر ہم خود کو مادی خوشحالی کے بہترین درجے پر لے کر جا سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ہم نے ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم رزق کو بڑھانے کے طریقے سیکھ رہے ہیں، اور یہ ایسے طریقے ہیں کہ جو کسی خاص جگہ تک یا خاص وقت تک محدود نہیں ہیں۔ آپ بے شک پاکستان میں ہیں، امریکہ میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش، ویر ایور آپ جہاں بھی ہیں، اگر آپ ان قوانین کے مطابق ڈھل جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ مادی طور پہ بہت ہی خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں، ارشادات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم تک وہ آفاقی قوانین پہنچ سکے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہو کے اپنے آپ کو بہترین کامیابی تک لے کر جا سکتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو اصول ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اسی طرح توکل کرو جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے رزق دے گا جیسے کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ پر غور میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر سکتے ہیں۔ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ توکل کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ توکل کرنے کا مطلب ہے چپ کر کے اللہ پر توکل کریں اور اس کے بعد سکون سے بیٹھ جائیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رزق آپ کو خود بخود ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بالکل بھی اس حدیث مبارکہ سے مراد نہیں ہے۔ حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ پر توکل کرو جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ آپ کو پرندوں کی طرح سے رزق دے گا کہ صبح وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ اب غور کیجئے، پرندوں کی مثال دی گئی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا پرندے آرام سے اللہ پر توکل کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھونسلے میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کوشش نہیں کرتے؟ اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں گھونسلے میں عطا فرماتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ پرندے جو ہیں ان کا حوالہ دینا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کوشش کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اسی طرح سے کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل اللہ پر کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، پہلے اس کو باندھو، اس کے بعد توکل اللہ پر کرو۔ سٹرگل ہم نے کرنی ہے، ایفرٹ ہم نے کرنی ہے، لیکن توکل الٹیمیٹ ہمیں ڈیپینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کاروبار کریں گے تو خود بخود نفع آنا شروع ہو جائے گا، خود بخود جناب سٹرگل کریں گے تو آٹومیٹکلی رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوشش ہم ضرور کریں لیکن ہم اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کوشش کریں جو میرا اور آپ کا رب ہمارے لیے متعین فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بندے کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنے تک آ جائیں یا آپ کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، اب محنت تو آپ کر ہی رہے ہیں لیکن یہ جو دو نمبری اور دغا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے پتہ ہی چل رہا ہے کہ آپ کا توکل اللہ پر نہیں ہے۔ اگر توکل اللہ پر ہوتا تو پھر آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولتے، کبھی بھی آپ دو نمبری نہ کرتے، کبھی بھی ملاوٹ نہ کرتے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں جب بندہ اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں نے رزق نہیں دینا۔ اگر لوگوں نے رزق دینا ہوتا تو بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہر طرح کے حلال اور حرام، ہر طرح کے معاملات کرنے کو تیار ہو جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر نوٹ آف کوشن دیا ہے کہ بھئی محتاط ذرا رہنا، تمہارا رزق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو بھی رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ مادی خوشحالی چاہتے ہیں، جو بھی آپ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، گرو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ رزق کے مختلف ذرائع کھولنا چاہتے ہیں تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ سارے کا سارے رزق کے تمام ذرائع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ آسمانوں کا ذکر کرنے سے مراد یہی ہے کہ کنٹرول اوپر سے ہو رہا ہے ہمارا رزق۔ اگر ہم لوگوں کا نقصان کرنے کی کوشش کریں گے اور خود زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے آپ پیسہ تو زیادہ کما سکتے ہیں، دولت تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس زیادہ آ جائے، لیکن رزق زیادہ نہیں ہوگا۔ وہ کیسے کہ بھئی مال و دولت آپ کے پاس زیادہ آ جائے گی لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا رزق اوورال کم ہونا شروع ہو جائے گا۔
مال آئے گا لیکن اپنے ساتھ بہت ساری محتاجی بھی لے کر آئے گا، اپنے ساتھ بہت ساری ٹینشنز بھی لے کر آئے گا، پریشانیاں بھی لے کر آئے گا۔ تو جتنا مرضی کماتے چلے جائیں، یہ تو آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ کتنا کمانا ہے، لیکن اس کمائی کو بابرکت بنانا صرف ایک ہی طریقے سے ممکن ہے، اور وہ ہے کہ ان آفاقی قوانین کے مطابق ڈھلا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز سے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت نہیں رہتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ قسم کھا رہے ہیں تو ایکچولی آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ بیسیکلی آپ قسم اس وقت کھاتے ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ کسٹمر چلا گیا تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، ہمیں رزق نہیں آئے گا، حالانکہ رزق تو اوپر سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب ہم اس بات کو سمجھیں گے، ہم قسم بالکل نہیں کھائیں گے۔ سچی قسم سے بھی منع فرمایا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ سچی قسم سے کیوں منع فرمایا؟ بھئی رزق اس بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے جسے قائل کرنے کے چکر میں تم قسموں تک اتر آئے ہو، بلکہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر بندہ جا رہا ہے تو اسے جانے دو، اس میں توکل نہ کرو، توکل اللہ میں کرو۔ رزق کے حوالے سے ایک پوائنٹ ہم اور سمجھ لیں کہ ایکچولی رزق دو طرح سے بڑھتا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ رزق اپنی کوانٹیٹی میں یا مقدار میں، تعداد میں بڑھ جائے۔ فار ایگزامپل پہلے 50,000 سیلری تھی، اب جناب جو ہے وہ لاکھ پہ چلی گئی ہے، یا 70,000 لاکھ 2 لاکھ پہ چلی گئی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، یا پہلے کاروبار میں جناب 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ بچ رہا تھا، اب جناب وہ اس کی تعداد میں یعنی کہ منافع کی کوانٹیٹی بڑھ گئی ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رزق بڑھتا ہے لیکن برکت کی صورت میں بڑھتا ہے، یعنی کہ رزق کی کوانٹیٹی جو ہے اس کی مقدار یا تعداد اتنی ہی رہتی ہے، بظاہر دکھنے میں مال اتنا ہی ہوتا ہے لیکن برکت زیادہ آ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے اسی مال سے آپ کی بہت ساری ضروریات پوری بھی ہو جاتی ہیں، آپ کی ضروریات سے مزید وہ مال بچ بھی جاتا ہے، تو یہ برکت کی صورت میں بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو جب یہ دونوں پوائنٹس ہیں، ان دونوں حوالوں سے کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مال کو بڑھا سکتے ہیں۔ اسی توکل کے پوائنٹ کو مزید بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے ایک اور پوائنٹ کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ لینے اور دینے والے، یعنی کہ خریدنے اور بیچنے والا جو بندہ ہوتا ہے مال کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، فرمایا کہ وہ اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ وہ جدا نہیں ہو جاتے۔ بس اگر دونوں نے سچ بولا اور چیز کا عیب بیان کر دیا تو ان کے لین دین میں برکت ڈالی جائے گی، اور اگر دونوں نے جھوٹ بولا اور عیب کو چھپایا تو لین دین کی برکت کو مٹا دیا جائے گا۔ اب اس میں بڑا ایک نقطہ ہمارے لیے بیان کیا جا رہا ہے، پہلے تو اسے لنک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر توکل اللہ پر ہوگا تو سچ بول کر عیب بیان کر کے بیچ دیا جائے گا۔ ہاں، اسے آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ عیب دار ہے، اس کے فالٹ کی وجہ سے اس کا ریٹ کم ہے۔ ایک چیز بہتر ہے، آپ اس کا ریٹ بہتر لگا سکتے ہیں، لیکن چھپانا نہیں ہے، سچ بولنا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب توکل اللہ پر ہوگا۔ دیکھیں ایک پوائنٹ کس طرح سے دوسرے پوائنٹ کے ساتھ مل رہا ہے۔ ایک طرف فرمایا توکل اللہ پر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری رزق میں اضافہ فرمائیں گے، پرندوں کی طرح سے تمہیں رزق دیں گے۔ دوسری جگہ پہ کیا فرمایا کہ اگر تجارت میں سچ بول کر اور عیب کو بیان کر کے تم بیچو گے تو تمہارے رزق میں برکت ڈالی جائے گی۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ بھئی جب کوئی بندہ عیب بیان کرتا ہے تو بظاہر کیا صورتحال ہے؟ کیا چانسز بڑھ جاتے ہیں مال کے بکنے کے؟ نظر تو یہ آتا ہے کہ بھئی اگر مال کا عیب بیان کیا جائے گا تو مال نہیں بکے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ موقع پر وہ مال نہ بکے، لیکن دور اگر ہم اس کے نتائج دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ لوگوں کا ہم ہی میں اصل میں اعتماد بننا شروع ہو جائے گا، ان کا بھروسہ ہم میں قائم ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ سوچیں گے کہ یار یہ جو بندہ ہے نا، جو بھی فالٹ ہوتا ہے یہ بتا کے بیچتا ہے، لہٰذا آٹومیٹکلی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ دھوکے باز نہیں ہے، لہٰذا لوگ دور دور سے آپ کے پاس خریدنے کے لیے آئیں گے۔ اس حوالے سے مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ایک بار میں یونیلیور کی ایک آؤٹ سورسنگ کمپنی میں کام کر رہا تھا، وہاں پر یونیلیور کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا ایک جونیئر مینیجر صاحب تھے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، گپ شپ لگ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ یونیلیور یہودی ہیں یا جناب ملٹی نیشنل کوئی بھی کمپنیز ہیں، ان کا مال بڑا لوگ آنکھیں بند کر کے خریدتے ہیں، اور آٹومیٹکلی ان کا جو ہے کمپنیز ہے وہ گرو کرتی چلی جا رہی ہیں، جبکہ پاکستانی اگر کوئی چھوٹی موٹی کمپنیز ہیں جو ان کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ پیچھے ہی رہ جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ان کی سفید داڑھی تھی، اور انہوں نے کہا آپ مجھ سے جتنی بڑی مرضی قسم اٹھوا لیں
کہ اگر گورے نے کوئی چیز بیچی ہے نا جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہمارا فالٹ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اندر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ جو اٹل قوانین ہیں کہ عیب کو بیان کر دو یا جو حقیقت ہے سچ بول کے بیچو، اگر اس پہ غیر مسلم بھی عمل کرے گا تو وہ بھی مالی لحاظ سے چھا جائے گا، کاروباری لحاظ سے وہ آگے نکل جائے گا، اور اگر کوئی بڑا مومن بھی وہ اللہ تعالیٰ کا قانون توڑے گا تو اس کے مال میں برکت نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور مثال یاد آ جاتی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جب مسلمان نئے نئے آئے، اسپیشلی تاجر جو مسلمان تھے جب وہ آئے تو انہوں نے سچ بول کر اور عیب بیان کر کے چیزیں بیچنا شروع کی۔ سارے لوگ وہ جو وہاں پہ رہتے تھے مختلف قوموں سے تھے، ہندو بھی تھے، عیسائی، سکھ، مختلف لوگ تھے، وہ حیران ہو کے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں آپ اپنی روزی کو لات مارتے ہیں یا آپ چیز کا عیب بیان کر کے بیچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے، ہمارا اصول یہی ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ اصول کہاں سے سیکھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں اسلام میں یہی چیز سکھائی گئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے یقین کیجئے ان کا کاروبار بھی بہت تیزی سے گرو کیا، کیونکہ لوگوں کا ان میں اعتماد ہو گیا اور لوگ ہر ایک کو چھوڑ کے ان سے پرچیز کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے اسلام بھی پروموٹ ہونا شروع ہوا کہ لوگوں نے سوچا کہ یار اتنا خوبصورت دین جو اتنا خوبصورت پرنسپلز اصول بتاتا ہے کہ کاروبار کس طرح سے کرنا ہے، عیب کو کس طرح سے بیان کر دینا ہے پہلے ہی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ والے اصول بتانے والا دین یقیناً بڑا ہی خوبصورت ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک ایک پرنسپل میں کتنی کتنی خیر چھپی ہوئی ہے۔ اسی اصول کو آپ نوکری پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آئیڈیل وے یہ ہے کہ آپ انہیں بتا دیں کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ میری سیلری ڈیڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، کاٹنا چاہتے ہیں تو کاٹ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ نے کسی دن چھٹی کی ہے اور اس چھٹی کی تنخواہ اصل میں کاٹی جانی چاہیے تھی لیکن وہ بھی آپ کی سیلری میں ایڈ ہو کر آ گئی ہے، تو کبھی بھی اس پہ خوشیاں نہ منائیں بلکہ فوراً جا کے انہیں یہ بتائیں کہ جی یہ آپ نے غلطی سے مجھے سیلری دے دی ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ ایک دن کی تنخواہ کٹنی چاہیے تھی۔ یقین کیجئے جب آپ یہ والا رویہ اپنائیں گے اٹ مینز آپ کا واقعی توکل اللہ تعالیٰ پر ہے، اور جب توکل اللہ پر ہوگا تو یقین کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ورنہ اگر آپ نے سوچا کہ چلو یار خیر ہے پتہ نہیں چلا تو موجے مارے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا توکل اللہ پر نہیں ہے، آپ نے لوگوں سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ اور کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ ہی اپنا رزق روک لے۔ تو اگر اللہ رزق روک لے، دوسرا بندہ بازار شاید آپ کو تنخواہ دے دے، لیکن یقین کیجئے وہ تنخواہ آپ کو کبھی بھی سکون نہیں دے سکے گی، آپ کی ضروریات کبھی بھی پوری نہیں ہو سکیں گی۔ کیوں؟ وہ رزق کی برکتوں سے محروم ہوگی۔ اصل میں فارمولا اگر آپ سمجھ جائیں نا تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اصل میں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے محبوب مخلوق انسان ہے، لہٰذا جب بندہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت غصہ آتا ہے، چاہے وہ انسان غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ جب اسے دھوکہ دے کے کوئی چیز بیچنے کی کوشش کریں گے، یقین کیجئے انسان اللہ کو پیارا ہے، ہاں اگر وہ اسلام نہیں لے کر آیا تو اس کا معاملہ آخرت میں اللہ جو چاہے گا کرے گا، دنیا میں بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ چاہیں گے کریں گے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیں، کاروباری معاملات میں لوگوں کو ڈاج کرنا شروع کر دیں، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے کام آتے چلے جائیں، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ فائدہ مند ہونے کی کوشش کریں گے اور سچ بول کے عیب کو بیان کر کے بیچنے کی کوشش کریں گے، ملاوٹ سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھیں گے، یقین کیجئے یہ اصل میں وہ سارے کے سارے پوائنٹس ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا واقعی توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے۔ کیونکہ وہ جو پرندوں کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پرندے جا کر کسی کا حق مار کر یا دو نمبری کر کے پیٹ نہیں بھرتے، ان کا توکل اللہ پر ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جائز ذرائع سے عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔